اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ حشر جو کہ قرآن کی 59 سورہ ہے، اس میں 24 ورسز ہیں یا 24 آیات ہیں، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں 3 رکوع ہیں۔ حشر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے گیدرنگ یا کلیکشن۔ یہ مدنی سورہ ہے اور یہ تقریباً 626 سے لے کے 627 AD میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا۔ بیک گراؤنڈ یہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی۔ یہ وہ یہودی تھے جو کہ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ایک خاص قبیلہ اس کا نام بنو نصیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ موو ہونے کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے کچھ پیکٹ کیے، کچھ اگریمنٹس کیے، یعنی ایک دوسرے کی پروٹیکشن، ایک دوسرے کو سپورٹ اور ایک دوسرے کو دشمنوں سے بچانے کے پیکٹ کیے، لیکن انہوں نے ان پیکٹس کو فالو نہیں کیا اور ان اگریمنٹس کو وہ مستقل وائلیٹ کرتے رہے۔ اسی دوران میں یہ ہوا کہ بنو نصیر نے ایک پلان کیا، وہ یہ تھا کہ اس اگریمنٹ کو ریویو کرنے کے لیے اور اس کے کچھ کلوزز کو ریویو کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ وہ ہمارے پاس آئیں، اور انہوں نے پھر یہ پلان کیا کہ جیسے وہ ان کے پاس آئیں تو وہ نعوذ باللہ ان پر ایک چٹان گرا کے ان کو شہید کر دیں گے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی اور یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بنو نصیر کو اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو ان لوگوں کو پھر یہ الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب ایک سرٹن وقت میں اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ بنو نصیر کے جو پارٹنرز تھے وہ مکے کے کفار تھے۔ کفار نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ مسلمان ان سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے وہ جم جائیں۔ ہوا یہ کہ بنو نصیر نے پھر اپنے آپ کو ایک قلعے میں محصور کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اس قلعے کو سراؤنڈ کر لیا۔ چنانچہ بنو نصیر نے جنگ لڑے بغیر ہی ہار مان لی، اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنا ساز و سامان لے کر اس علاقے سے نکل جائیں۔ تو یہ اس سورہ کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ مسلمانوں کو یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے کچھ درختوں کو بھی کاٹنا پڑا۔ تو یہودیوں نے اس چیز کا ایک پروپیگنڈا بنایا اور کہا کہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو کہ جنگ کے دوران درختوں کو کاٹتے ہیں۔ تو سورہ میں ارشاد ہوا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ایک جنگ کی ٹیکٹک ہے اور تمہیں اس کی اجازت ہے۔ دوسرا ٹاپک جو سورہ کا ہے وہ ہے مال غنیمت یا مال فے کا۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ مال غنیمت ہے، ان کی ملکیت ہے۔ تو اس سورہ میں اس کی کلیریفیکیشن یہ آئی کہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو آپ جنگ کے دوران یا جنگ جیتنے کے بعد دشمن جو مال چھوڑ جائے اس کو آپ قبضے میں لے لیں، وہ مال غنیمت ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں ہو جہاں پر جنگ ہوئی ہی نہیں اور دشمن مال چھوڑ کر چلا جائے تو وہ مال فے ہوتا ہے، اور اس کی ملکیت صرف اللہ، اس کے رسول، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ کلیکٹیو ویلتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ مال فے ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن اس سورہ میں نازل ہوئی، اور ایک خاص اس واقعے کی خاص اہمیت بھی ہے، اور اس واقعے کا خاص ایک پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت بہت وسیع تعداد میں بڑھی، یعنی ایجپٹ، سیریا، عراق، ایران سب فتح ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد میں جائیدادیں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تمام جو اراضی ہے یہ اس کے مالک بن گئے۔ حضرت عمر نے اس بات کا فیصلہ اسی سورہ کی بنیاد پر کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہے، کیونکہ یہ وہ مال ہے جو کہ دشمن چھوڑ گئے ہیں جس میں انہوں نے جنگ بھی نہیں کی۔ تو یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس سورہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ سب تم سے مل کر جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے اور ان کی آپس میں دشمنیاں ہیں۔ شیطان انسان کو صرف اکسا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ بات ہر جان کو سوچ لینی چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے یا اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔
یہاں پر ایک ضمنی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا خودی کا تصور جو ہے وہ بھی سورہ حشر کی ان آیات سے انسپائرڈ ہے۔ اس سورہ میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو بھلا دیا جنہوں نے اس کو بھلا دیا، اور اس عالم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ لوگ خدا کو بھلا دیں، یعنی خدا کے تقوی کو بھلا دیں۔ اس سورہ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کی سرشت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی۔ انسان کی کوشش پر ہے کہ وہ کس چیز پر زیادہ کام کرتا ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی عظیم آیت نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو دب جاتا، یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا قرآن کی صفات اتنی بڑی ہیں اور قرآن اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کو پہاڑ بھی سہ نہیں سکتے۔ اور پھر آخر میں یہاں پر تین عظیم ترین آیات نازل ہوئی۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جس تعداد میں جمع ہوئے ہیں وہ قرآن میں کہیں بھی جمع نہیں ہوئے۔ وہ آیت کچھ اس طرح ہے: هو الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو الذی لا الہ الا ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔